السلام علیکم ناظرین، عوامی مسائل کے ساتھ آج ہم موجود ہیں اسرا یونیورسٹی گیٹ کے اوپر، جہاں ایکس امپلائز جو ہیں جو خود کو کہہ رہے ہیں ان کو نوکری سے فارغ کر دیا کرو، اور ان کا کیا کہنا ہے امپلائز کے. تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کا کیا. ہم نے وائس چانسلر جو ہیں احمد ولی اللہ قاضی صاحب ان کا موقع بھی لیا، اب جو یہاں کے امپلائز بیٹھے ہیں ان کا موقع بھی لیا، تو ان کا کیا کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مولا داد ہے. میں کیمپس کا ایڈمنسٹریٹر ہوں لاسٹ 4 ایئر سے. جو یہ امپلائیز سارے ہیں ان کو ولی اللہ قاضی نے غیر قانونی غیر اخلاقی رویے اختیار کرتے ہوئے سب کو ہٹایا ہے. اسی کے وہ قائم مقام ایکٹنگ وائس چانسلر ہے. اسی کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، نہ کوئی اس کو اتھارٹی ہے، کیونکہ اس نے سیکیورٹی جتنی تھی اسرا کی وہ تقریباً 25 سال سے تمام سیکیورٹی نکال کے پرائیویٹ سیکیورٹی جو افغان مہاجرین ہیں. جی ولی اللہ صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ غیر مقامی لوگ آپ لوگوں نے اپائنٹمنٹ کیے، جو یہاں مقامی لوگ ہیں ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا، اصل لوگ ہیں یہاں پہ. اس کے علاوہ جو جب سے اب قاضی صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، ان کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا. کیا وجہ ہے سر ان کو؟ پہلی بات تو یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے. ہم نے کسی کو بھی نوکری سے نہیں نکالا ہے. میں نے اپنے پچھلے بیان میں بھی یہ بات فرمائی تھی کہ بھئی اسرا یونیورسٹی میں ہم کوئی بھی انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہتے. سب لوگ جیسے تھے ہم ان کو ویسے ہی اپنی جاب پہ کنٹینیو کروائیں گے. خاص طور پہ ہمارے سیکیورٹی گارڈز کیونکہ ان کو سب سے زیادہ اپریہنشن ہے نا، تو ان کو بھی کہا کہ آپ آئیں اپنی جاب کریں، کسی سے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی. البتہ یہ بالکل ہے کہ آج سے آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے میری جان پہ حملہ ہوا تھا اور میری گاڑی پہ موب نے اٹیک کیا تھا اور شیشے توڑے تھے، اور آپ سمجھے کہ اگر پولیس 10-15 منٹ لیٹ آتی تو یہ ہمیں بالکل جان سے مار دیتی. یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے 95% لوگ تو پیشہ ور مجرم ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس یونیورسٹی کے امپلائی ہیں. 5% بھی مشکل سے امپلائی ہوں گے، پر وہ 5% وہ ہیں جن کو ہم نے بالکل روکا ہے. اور ہم نے ان کو اس لیے روکا ہے، جیسے مولا داد امان صاحب ہیں ان کا اسلام آباد ٹرانسفر ہو گیا ہے، نسیم وسٹرو صاحب ان کو روکا ہے. ان کو اس لیے روکا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم پہ حملہ کیا تھا. اب جو اپنے ملازمین ہم پہ حملہ کریں گے ان کو تو ظاہر سی بات ہے ہم اندر نہیں آنے دیں گے. تو یہ جو الزام ہے کہ یہاں پہ سارے امپلائی بیٹھے ہیں، یہ بلکہ بے بنیاد ہے. اگر وہ آپ کو اسرا یونیورسٹی کا ID کارڈ دکھاتے ہیں تو اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ امپلائی ہیں. قازقستانی ہیں جن لوگوں کو اردو تک بولنے نہیں آتی، عربی فارسی آپ خود دیکھ سکتے ہیں اسرا یونیورسٹی کے چھتوں پہ کبھی ایسا معمول. یہ ایک تدریسی جو ہے گاہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے اور حیدرآباد کی یونیورسٹی ہے، اور حیدرآباد میں ایسی یونیورسٹی سمجھو ایک نعمت ہے. اور سب سے بات یہ ہے کہ یہ ایک فاؤنڈیشن کی یونیورسٹی. دیکھا ہوگا راجپوتانہ حیدرآباد کے اندر ایک بہترین جو ہے ہاسپٹل تھی، وہاں وہ بھی فاؤنڈیشن پہ ہی مشتمل تھی، اور وہاں 2 گروپوں کی لڑائی کی وجہ سے A اور B کو سپورٹ کرتے رہے امپلائیز. آج کل دیکھا ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے، وہ امپلائیز بھی بے روزگار ہو گئے اور علاقہ مکین. SSB صاحب سے نے بات کی، ان سے نے کہا کہ بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کیمپس کو کھولیں تو کہا بالکل ہم گیٹس پہ پولیس کی سیکیورٹی ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو گیٹ سے سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی، کسی کو کچھ نہیں ہوگا. اور اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی. تو ہم سمجھتے ہیں، تو ہمیں اپنی پولیس سے بالکل ٹرسٹ ہے، بھروسہ ہے. اور SSB صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے تو I'm sure وہ اپنی زبان پہ تعلیم کو انہوں نے تباہ کیا. یونیورسٹی کھلے گی، ہم بالکل ان کے حق میں ہیں، مگر ہمارا پروٹیسٹ جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا. اگر انشاءاللہ ہمیں متفق ہم امید کرتے ہیں تو انتظامیہ DC کمشنر اور DIG SSP تو ان سے کوئی مشاورت کوئی بات ہونے والی ہے. اگر آتے ہیں تو ٹھیک، نہیں ہوتے ہیں تو یہ ہم احتجاج کا دائرہ وسیع تر کریں گے. دائرہ بہترین طریقے سے چل رہا تھا، قاضی صاحبان کو بھی آنے جانے کا یا کوئی ایشو نہیں تھا. اصل میں وہ اسرا پہ پورا قبضہ جمانے کے لیے انہوں نے اسرا کے ملازم، اسرا کے امپلائیز جو بھی ہیں اور جو سیکیورٹی ہے ان کو سب کو باہر نکال کے اپنے 250-300 جو بھی افغانی لوگ ہیں اس میں غیر ملکی اور گنڈے بدماش ڈاکو لوگ جو ہے وہ کرے ہیں کہ جس طرح سے وہ سب کی انٹریاں بند کر کے ریاست بولے افغانی کو باہر نکالو. آپ اتنا شورٹ یقین سے کہہ سکتے کہ افغان لوگ جو بھی اندر سیکیورٹی کے اندر وہ افغانی لوگ ہیں؟ ہاں، ان میں میجارٹی افغانی غیر ملکی کی بھی ہے جو ہم نے خود دیکھے ہیں. یہاں پہ ہم اس کے آئی وٹنس ہیں، اور اندر بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں ابھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. جیسے ہم وانا میں پہنچ گئے ہیں، کوئی آپریشن چل رہا ہے.
सियासत की नज़र तो नहीं और इस तरह यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हो रही? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि सियासत की नज़र हो रही है या नहीं हो रही है, वो तो आपका मौक़िफ़ है, मैं इस पे कोई राय नहीं देना चाहता। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, बशीर लगाई साहब से मेरी ये अपील होगी कि उन्होंने एक साइड स्टोरी सुनी है, वो अगर वो कहेंगे तो मैंने उनसे बात करने में कोई हिजाब नहीं, हम तो बात भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि एक्चुअली जो उनको बताया गया वो इस तरह नहीं है, हकीकत इसके बरक्स है। जो लोग जिनके साथ वो बैठे हुए हैं, अगर वो उनकी वो क्या कहते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड भी दिखाएंगे ना, इससे तो पता नहीं 15-20 लोगों के खिलाफ FIR कटी होगी या उनके खिलाफ केसेस होंगे। तो मेरे हिसाब से उनको शायद इस बात का इल्म नहीं है, पर जैसे उनको पता चलेगा तो उनका भी मेरे ख्याल में राय में फ़र्क आएगा। ठीक। जनाब, मेरा नाम नसीम बिस्तरो है और मैं यहाँ 25 साल से साथ सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहा हूँ। इन लोगों ने हमें खामखा यहाँ से निकाला है। हमने सिर्फ तनख्वाह की बात की कि हमें तनख्वाह दो, 3 महीने से हमें तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। तनख्वाह मांगने की वजह से इन लोगों ने हमें निकालने की कोशिश की है। पेरेंट्स बहुत परेशान है क्योंकि एक इदारा तबाह हो रहा है और स्टूडेंट्स की तालीमी तबाह है। जो आपकी तरफ से कोई मज़ामत नहीं होगी? हमारी तरफ से कोई मज़ामत नहीं होगी और नहीं करना चाहते हैं। हम यहाँ 25 साल से काम किया, आराम और इखलाक के साथ यूनिवर्सिटी चला जाए। हमारी तरफ कोई मज़ामत नहीं होगी। जो भी कुछ होगा ये काजी की तरफ से होगा, ये हमारी तरफ से नहीं होगा। हमारा पूरी एहतजाज है, इसलिए मेरे हमें हकूक़ दो और हमें अंदर आने दो और हमें अहमद काजी वलीउल्लाह साहब की बातें सुनी और जो यहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी बातें सुनी। उनका भी यही कहना है कि हमारी तरफ से अगर कल यूनिवर्सिटी खुलती कोई भी कुछ नहीं होगा और अब बच्चे आ सकते हैं, अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं, इधर को हम तबाह होने नहीं देंगे। कैमरा मैन उमैद अली मेमन के साथ इरफान से तो इसरा यूनिवर्सिटी हालाना का हैदराबाद।